آج ہم ایک کافی سنگین موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایئر انڈیا فلائٹ 171 کا جو حال ہی میں حادثہ پیش آیا۔ جی بالکل، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ۔ ہمارے پاس کچھ ابتدائی رپورٹس ہیں، میڈیا کوریج بھی ہے، تو کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اصل میں ہوا کیا تھا، کیا خاص باتیں ہیں اس حادثے کی۔ جی، اور یہ معاملہ ابھی تحقیقات تو چل رہی ہیں، تو جو معلومات دستیاب ہیں ہم ان کی بنیاد پر بات کریں گے کہ ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں کہ یہ کب اور کیسے ہوا۔ یہ 12 جون 2025 کی بات ہے۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی AI-171، بوئنگ 787 ڈریم لائنر تھا۔ جی، احمد آباد سے لندن جا رہا تھا، لیکن ٹیک آف کے صرف میرا خیال ہے 32 سیکنڈ بعد ہی جہاز گر گیا۔ ہاں، اور گرا بھی احمد آباد کے ایک کافی گنجان آباد علاقے میں، BJ میڈیکل کالج ہاسٹل کے قریب۔ اوہ، تو ظاہر ہے زمین پر بھی کافی تباہی ہوئی، جانی نقصان بھی ہوا۔ جانی نقصان کا تو سن کر ہی بہت دکھ ہوا۔ جہاز پر عملے کے 12 لوگ تھے اور 230 مسافر، کل 242۔ جی، اور ان میں سے ناقابل یقین طور پر صرف ایک مسافر بچ پایا۔ صرف ایک؟ جی ہاں، اور زمین پر بھی جیسے آپ کہہ رہی تھی وہاں بھی اموات ہوئیں۔ تقریباً 19 لوگ وہاں ہلاک ہوئے اور 67 زخمی۔ اللہ رحم کرے، تو کل ملا کر ہلاکتیں 260 کے قریب پہنچ گئیں۔ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تحقیقات پر۔ 8 جولائی کو ایک ابتدائی رپورٹ آئی AAIB کی طرف سے۔ جی، ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو کی۔ اس میں ایک بہت چونکا دینے والی بات سامنے آئی۔ وہ فیول سوئچز والی بات ہے نا؟ بالکل۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حادثے کے بعد جب معائنہ کیا گیا تو دونوں انجنوں کے فیول کنٹرول سوئچ کٹ آف پوزیشن میں تھے، مطلب بند تھے۔ یعنی انجنوں کو ایندھن کی سپلائی وہ دستی طور پر بند کی گئی تھی، اور وہ بھی ٹیک آف کے فوراً بعد۔ یہی تو سب سے عجیب بات ہے، دستی طور پر بند، ٹیک آف کے اتنے اہم مرحلے پر۔ جی، اور معاملہ مزید الجھ جاتا ہے جب ہم کاکپٹ وائس ریکارڈر یعنی CVR کی بات سنتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ ریکارڈنگ میں مبینہ طور پر ایک پائلٹ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی ایندھن کیوں بند کیا؟ او، اور دوسرا پائلٹ جواب دے رہا ہے کہ میں نے تو سوئچ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سوئچ بند ہے؟ ایک پائلٹ پوچھ رہا ہے کیوں بند کیا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہ جان بوجھ کر کیا گیا؟ حادثاتی طور پر ہوا؟ کوئی ٹیکنیکی خرابی تھی جس کا پتہ نہیں چلا؟ اسی لیے شاید پائلٹس کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ قیاس آرائی نہ کی جائے۔ جی ہاں، بھارت میں ICPA اور ALP انڈیا نے یہی کہا ہے کہ جب تک ٹھوس ثبوت نہ ملیں پائلٹس پر الزام لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مکمل تحقیقات کا انتظار ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایئر انڈیا اور جو ریگولیٹرز ہے DGCA وغیرہ، ان کا کیا رد عمل رہا؟ کیا جہاز میں کوئی خرابی تھی ان سوئچز میں؟ ایئر انڈیا نے تو اپنے باقی 787 طیاروں کا معائنہ کیا، لیکن ان کے مطابق فیول سوئچ لیورز میں کوئی ایسی منظم خرابی نہیں ملی جو بار بار ہو رہی ہو۔ اور یہ بھی اہم بات ہے کہ جو طیارہ حادثے کا شکار ہوا اس کا ایک انجن بالکل نیا تھا، مارچ 2025 میں ہی لگا تھا، اور دوسرے کی بھی سروسنگ ہوئی تھی۔ یعنی بظاہر جہاز میں کوئی معلوم تکنیکی مسئلہ نہیں تھا، کم از کم اس حوالے سے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ حادثے کے بعد ایئر انڈیا کے آپریشنز پر بھی کچھ اثر پڑا؟ جی ہاں، انہوں نے حفاظتی جائزوں اور کچھ آپریشنل رکاوٹوں کا حوالہ دے کر اپنی جو بین الاقوامی پروازیں ہیں، خاص طور پر وائڈ باڈی جیٹ سے، ان میں تقریباً 15% کمی کر دی تھی۔ اچھا، یہ پابندی کچھ عرصے رہی، شاید جولائی کے وسط تک۔ ویسے ایک اور بات بھی تھی، اگرچہ اس کا براہ راست تعلق اس حادثے سے نہیں جوڑا جا رہا، وہ DGCA کے ایک اور آڈٹ کا ذکر تھا۔ جی، وہ ایک الگ آڈٹ ہے جو جولائی میں ہی ہوا۔ اس میں ایئر انڈیا کے مجموعی سیفٹی سسٹم میں کچھ خامیاں پائی گئی تھیں، 51 کے قریب۔ ان میں پائلٹ ٹریننگ کے لیے غیر منظور شدہ سیمولیٹرز کا استعمال، ڈیوٹی روسٹرنگ کے مسائل، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس آڈٹ کا تعلق براہ راست فلائٹ 171 کے حادثے سے نہیں تھا۔ ٹھیک، یہ الگ معاملہ تھا۔ اچھا، اس حادثے کا انسانی پہلو بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ میں نے پڑھا کہ میتوں کی شناخت میں بھی کچھ گڑبڑ ہوئی۔ جی، یہ انتہائی افسوسناک تھا۔
برطانیہ میں کم از کم 2 خاندانوں کو غلط میتیں بھیج دی گئیں، یا اللہ! جس کے بعد پھر ڈی این اے کی دوبارہ جانچ کرنی پڑی، قانونی کارروائیاں ہوئیں۔ اب سوچ سکتی ہیں ان خاندانوں پر کیا گزری ہوگی۔ ناقابل تصور ہے۔ معاوضے کے حوالے سے کچھ ہوا؟ ایئر انڈیا نے عبوری معاوضہ ادا کیا ہے۔ اب تک 166 متاثرین کے لواحقین کو، جن میں مسافر اور زمین پر ہلاک ہونے والے دونوں شامل ہیں، فی کس 25 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ چلیں اب تحقیقات کی طرف واپس آتے ہیں۔ بلیک باکسز کا کیا بنا؟ ان سے کچھ مدد ملی؟ بلیک باکسز یعنی فلائٹ ڈاٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر وہ مل تو گئے تھے، لیکن کافی خراب حالت میں تھے۔ اوہو، تو ڈیٹا مل پایا؟ جی، خوش قسمتی سے ماہرین ان سے ڈیٹا نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ AIIB اور بین الاقوامی ماہرین اب اس ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو اب ساری توجہ ان چند سیکنڈز پر ہے، وہ 10 سیکنڈ جن میں کہا جا رہا ہے کہ فیول سوئچز کو حرکت دی گئی؟ بالکل، اصل معمہ وہی مختصر دورانیہ ہے کہ آخر ان سوئچز کو کیوں اور کیسے حرکت دی گئی۔ کیا یہ پائلٹ کی غلطی تھی، نادانستہ، یا سسٹم کے ڈیزائن میں کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ہی پیچیدہ وجہ؟ اور حتمی رپورٹ کب تک آنے کی امید ہے؟ اندازہ ہے کہ حادثے کے تقریباً 1 سال بعد، یعنی شاید 2026 کے وسط تک حتمی رپورٹ آ پائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اب تک جو معلوم ہے وہ یہ کہ ایئر انڈیا فلائٹ 171 کا حادثہ انجنوں کو ایندھن کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے ہوا۔ جی، لیکن یہ سپلائی بند کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی باقی ہے۔ بالکل، تحقیقات جاری ہیں، اور یہ واقعہ یہ ہوائی بازی کی حفاظت، پائلٹس کی ٹریننگ، انسانی عمل دخل اور ٹیکنالوجی کے کردار پر بہت سے اہم سوالات کھڑے کرتا ہے۔ حتمی رپورٹ کا انتظار کرنا ہوگا۔ واقعی، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کل کے اتنے جدید طیاروں میں اتنے حفاظتی نظاموں کے باوجود کیسے ایک مختصر سا عمل، چند سیکنڈوں کا معاملہ، اتنے بڑے سانحے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ انسانی عمل اور ٹیکنالوجی کے درمیان جو تعلق ہے وہ کتنا نازک ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔